فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك الله يا أبدا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك آية طيبة كأنها رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن والكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أكاذب بي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك آية طيبة كأنها رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد فلنا الحسين والكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أم رسول الله عليه وآله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي والكساء صلى اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي ويا صاحبي لواعي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليكم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسلطان السماوات إني ما خلقتكما مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا بركا يجري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على
جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها سبع. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله علي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا خلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أرسل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء سرور اللهم صل على محمد وعلى فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أكرمني ما لجلوسنا هذا ذات الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرتهم إلى أن يتفرقوا صلوات. اللهم صل على محمد. فقال علي إذا والله خذنا وفاز عشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا تعرف حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا قاضي وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے. بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن. بے نور زندگی کو مکمل کرن ملے تیرے قدم کی خاک جو شاہ زمن ملے. الجھے ہوئے ہیں لوگ ابھی 3-4 میں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں پنجتن ملے. روح ازائیں باپ تو بیٹا نماز دین. روح ازائیں باپ تو بیٹا نماز دین. مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین. روح ازائیں باپ تو بیٹا نماز دین. مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا. جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا. کعبہ علی کا عرش مولا حسین. بلبل کو پھول اور شمع کو پروانہ چاہیے. بلبل کو پھول اور شمع کو پروانہ چاہیے.
ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، واہ، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے۔ بے شک، جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ من کی جاگیر پہ ایمان کا پہرا کر دے، من کی جاگیر پہ ایمان کا پہرا کر دے، بحر عرفان ملا اور بھی گہرا کر دے۔ واہ، تو نے دی ہے نا علی بولنے والی ہے زباں، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ واہ، اتنا ہی سلوات۔ جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ بے شک، اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔
سکینہ پل بھر یہ صدا پرچم عباس سے آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بستی کاٹے گئے بازو مجھ کو یہ کبھی بھی مشکل علم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی پرچم کا میرا کام ہے دنیا کو بتانا کیسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا کیسی ہے سکینہ انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بستی کاٹے گئے بازو مجھ کو یہ کبھی بھی مشکل علم میں ہے لگا دیکھ لے ابھی پرچم کا میرا کام ہے دنیا کو بتانا کیسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا کیسی ہے سکینہ ایک جس کو میرے مولا کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو میرے مولا کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا جنت تو بڑی بات ہے رستہ نہیں ملتا نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور پہ سستا نہیں ملتا نسلوں کا لہو مانگتا ہے عشق محمد یہ عشق کسی دور پہ سستا نہیں ملتا جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے جیسا کہ محمد کے نواسے نے کیا ہے ایسا کوئی تاریخ میں سجدہ نہیں حق فاطمہ زہرا کا جو اصحاب نہ کھاتے دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں دنیا میں مسلمان کوئی بھوکا نہیں ملتا جس روز سے نہر پر عباس کا قبضہ بھوکے تو بہت ملتا ہے پیاسا نہیں ملتا ہر دبدبا یزید کا بیکار کر ہر دبدبا یزید کا بیکار کر دیا بیعت نہ کی حسین نے انکار کر دیا ہارا یزید ایسے کہ پھرتا ہے در بدر سب نے پناہ دینے کا انکار
ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. اللهم صل على محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهلية. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مر جائے. جو جاہلیت کی موت مر جائے اپنے وقت کے امام کی معرفت. عزیزوں، معرفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ پہچاننا. معرفت یعنی پہچاننا، یعنی اپنے وقت کے امام کو پہچاننا. ہمارے یہاں ممبروں پر ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک ایک گھنٹہ مجلس سے ہوتی ہیں، لیکن فضائل آل محمد کو اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ یعنی مولا علی کی ساری کائنات جو ہے مولا علی کے ایک نقطے کے اندر. مولا علی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تحت الباب، یعنی ساری کائنات سمٹی ہوئی ہے. ہم نے جب علی کو پہلے کو نہیں سمجھا، ہم نے پہلے کو نہیں پہچانا تو باغوے کو کہاں سے پہچانیں گے؟ ایک سلوات بھیجو. باغوے کو پہچاننے کے لیے پہلے کو پہچاننا ضروری ہے. آج کسی بچے کو اٹھا کے پوچھے کہ مولا علی نے کتنی جنگیں لڑی، کسی کو نہیں پتا ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کو اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے میں جہنم کو خلق نہیں کرتا مگر علی تیرے دشمن. یعنی ساری کائنات بنائی ہے مولا علی کی محبت. رسول اکرم کیا فرماتے ہیں؟ کون رسول ہے؟ یہ وہی رسول ہے کہ ان ہوا الا وحی یوحی. قرآن جو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کچھ کہتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وحی نازل. بغیر وحی الہی کے کچھ کہتا ہی نہیں ہے. وہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھتے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھتے رکھتے پیٹ سے چپک جائے، 70 مرتبہ حج کرے پیدل باپیادہ، اور اس کے بعد صفا و مروہ کی پہاڑی کے درمیان مر جائے، لیکن اگر اس کے دل میں محبت علی نہیں ہے تو اسے میں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں ڈالوں گا. خدا کہہ رہا ہے. اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ اللہ کے ہاتھ کہاں سے آ گئے، بھائی اپنے ہاتھوں سے کہاں سے ڈال دے گا. آپ نے سنا نہیں کہ مولا علی کا ایک لقب ہے یہ خدا، یعنی یہ خدا نہیں ڈالے گا، یہ علی ہے ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک سلوات بھیجے محمد. علی کے فضائل ہونا چاہیے. ممبر کا حق جب تک ادا نہیں ہوتا جب تک کہ علی کے فضائل. لیکن یہ صرف دو لوگوں نے کہا ہے، یا خدا کہتا ہے یا علیہ السلام فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ میں انا جو ہوتی ہے نا ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے. یا خدا کہتا ہے یا اللہ نے پورے قرآن میں یہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے کیا تم نے دیکھا نہیں میں نے یہ کیا. لیکن مولا علی اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی کا نام ہے داؤد.
दाऊद लक्का के रहने वाले। एक मरतबा साहबी सवाल करते, मौला एक सवाल है। कहा बताओ क्या सवाल है? कहा कि आपका इल्म कितना, जिसकी दमों से इल्म की किरणें फूटती हों, उस अली से पूछे आपका इल्म कितना। कहा सुनना चाहोगे या देखना चाहोगे? वाह वाह। सुनेंगे मौला, सुनेंगे तो भूल जाएंगे, देखेंगे तो याद रहेगा। तो कहा एक मतलब आँख बंद करो, एक मतलब आँख बंद की, आँख खोलो। जब आँख खोला तो देखा समंदर के किनारे खड़े हुए। अब जो हज़रात समंदर के पास गए हो, जिन लोगों ने समंदर देखा है, एक किनारे का मंजर अलग होता है और समंदर के बीच का मंजर अलग होता है। समंदर जो है खामोश नहीं होता है, वो हमेशा आवाज़ें दिया करता है। लहरें आती हैं और फिर उठती है, एक मरतबा उठती है, उससे जो लहर उठती है और फिर गिरती है उसको कहते हैं मद्द जज़र। मद्द जज़र, जब ये ऊपर की तरफ उठती है उसे कहते हैं मद्द, और जैसे नीचे की तरफ आती है उसको कहते हैं जज़र, मद्द जज़र। तो इमाम ने कहा तुम्हें मालूम है ये क्यों उठती है, क्यों जाती है? आपसे बेहतर इमाम फरमाते हैं जब ये ऊपर उठती है, तो समंदर में जब वो बीच में आप जाइए, जैसे बड़े जहाज जहाँ जाते हैं वहाँ कितनी बड़ी होती है कि एक एक दो माले की इतनी उठती है, ये छोटी नहीं उठती है, किनारे में छोटी हो जाती है। जब ये ऊपर उठती है तो हम आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं, ये इमाम फरमा रहे हैं। और जब ये नीचे आती है तो आपने उसकी आवाज सुनी होगी, वो बर 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 आवाज आती है उसकी। तो जब ये नीचे आती है तो ये बर कह के आती है, यानी हमारे दुश्मनों पे लानत भेजती हुई आती है। एक सलवार भेजी नहीं कह रहा है, ये इमाम फरमा रहे हैं, इमाम बता रहे, खुद अपनी जबान से बता रहे हैं कि दुरूद सलवार क्या है और लानत है। यानी इमाम ने ये बताया कि जब दुरूद भेजा जाए तो साथ में लानत भी भेजी जाए हमारे दुश्मनों पे। फिर वही बात जो मैंने अभी पहले कही थी, खुदा जहन्नम को खल्क ही ना करता मगर अली के दुश्मन को। अगर सारी हदीस इस तरह से पूरी है कि सारी दुनिया मोहब्बत अली पे एक तरफा एक जगह हो जाती तो मैं जहन्नम को खल्क नहीं करता। ये खुदा हदीस कुर्सी में लिखा हुआ है। अज़ीज़ा ने बोला, फिर फरमाया कि मौला बहुत कुछ बताया। एक मरतबा मौला ने समंदर की तरफ आंखें दी, कहा मैं तेरा इमाम को जरूर। समंदर फटा, फटने के बाद अंदर से एक फुवारा नुमा एक पानी निकला जो दूध से ज्यादा सफेद, दूध से ज्यादा सफेद। ये क्या था, इतना सफेद पानी? ये पानी समंदर की तह में है। सहाबी ने पूछा था कि समंदर की तह में क्या है, तो इमाम ने बताया कि ये समंदर की तह से निकला है और ये जो है दूध से ज्यादा सफेद और दूध से ज्यादा मीठा पानी, शहद से ज्यादा। तो इमाम ने आगे बताया ये जो पानी, फिर साहब ने कहा कि मौला ये इतना सफेद क्यों है? कहा सबसे पहले इसने अहले बैत अलैहिस्सलाम की आले मोहम्मद की विलायत का इकरार किया है, इसलिए ये सफेद है। कहा तुम्हें मालूम है ये पानी किसके लिए? कहा जिसने दुनिया में अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत जिसके दिल में है, ये पानी उसके लिए है। और इमाम अलैहिस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि ये पानी उस वक्त निकलेगा जब हमारा बारवा कायम आएगा और आने के बाद पूरी दुनिया का पानी खुश्क हो जाएगा, दुनिया में पानी नाम की कोई चीज नहीं होगी। तब ये पानी समंदर को चीरता हुआ बाहर आएगा और जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की है, जिसने दुनिया में अली अली किया है, उसको ये पानी पिलाया जाएगा। एक सलमान पे
ہم بڑی محبت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان محبت ہے کیا ہوتا ہے اس کا جو سبب ہے ہم سے بڑا کوئی شیعہ ہم سے بڑا کوئی محب نہیں ہے. لیکن اگر اعمال دیکھے جائیں تو امام کو ماننا آسان ہے, امام کی ماننا بڑا مشکل ہے. امام کو سب مانتے ہیں, ہر کوئی امام کو مانتا ہے, لیکن امام کی محبت جو ہوتی ہے, محبت اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, نہ نمازیں چاہیے, نہ روزہ چاہیے, نہ حج چاہیے, نہ کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب کوئی جاہل سنتا ہے محبت لے کے کیا کرے, بھائی نماز پڑھو, روزہ کرو. اگر کوئی دل سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو نماز کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں. یہ نماز روزہ یہ سب ان کے آگے چھوٹی چھوٹی چیز, ان کے جیسا کہ کوئی نمازی ہے دنیا میں کہ پیروں سے تیر نکل جائے ان کو پتہ نہ چلے, سجدے میں چلے جائے تو فرشتے نازل ہو جائیں, شیطان کو کہنا پڑے کہ انتا زین العابدین, تم عبادت کرنے والوں کی زینت ہو. ان کے جیسی کوئی عبادت ہے, جیسی عبادت نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. ہم سے کہا گیا ہے کہ ہماری قرابت داروں سے محبت کرو. ہم صرف ایک جھنڈا اٹھا کے رہے کہ ہم نے محبت کی ہے, ہم محبت کرنے والے. ہم کیوں اس کی ویلیو نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم کو حلوے کی طرح پلیٹ میں رکھ کے جو مذہب دے دیا, بالکل حلوے کی طرح. ان سے پوچھیے جو عراق میں, پاکستان میں رہتے ہیں, غیروں کے بیچ میں آزاداری کرتے ہیں, ان سے پوچھیے کہ مذہب کسے کہتے ہیں, کس طرح آزاداری ہے. ہمارے ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے کیونکہ ہم پہ گزری نہیں ہے. آج کی جو نئی جنریشن ہے, پرانے جو لوگ ہیں جن لوگوں نے تکلیف اٹھائی ہے, لیکن آج ہمارے درمیان جو ہے کوئی نہیں. محبت ہے, محبت کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کے امام کی مدد, جو بھی پریشانی ہو, جو بھی ہو, کیا کہا ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمانے, یعنی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرو. کیسے معرفت؟ ہمیں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس اور چلے گا, کوئی بیماری, کوئی بھی پریشانی ہے جس کی جیسی ہوتی ہے وہ اس کے پاس چلا جاتا ہے, لیکن کبھی ہمیں امام یاد نہیں آتا. امام, ہم جب تک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے امام کو یاد نہیں کریں گے تو بڑی چیزوں سے کبھی امام یاد نہیں کریں گے. اور اگر اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو رسول خدا کے کہنے کے مطابق جاہلیت کی بات. عزیزان محترم, ایک واقعہ بیان کروں آپ کو. محبت کمزور عقیدہ کہ ایک بادشاہ کا دور ہے, اس میں ایک وزیر نے ایک انار لایا, جانے کے بعد اس انار کے اوپر تینوں خلیفہ کا نام ابھرا ہوا, خدا دانا ابھرا ہوا ہے. ابھرا ہوا مطلب تو اس میں سے نکلا ہوا, جیسے 3D ڈیزائن ہوتی ہے, لکھا ہوا نہیں, ابھرا ہوا. کہنے لگا یہ بادشاہ سلامت, یہ دیکھیے انار دیکھیے, ہمارا مذہب حق پہ ہے, یہ اللہ نے یہ انار کے اندر یہ دیکھیے کیا خوبی رکھی. اب بادشاہ نے کہا, بادشاہ نے اندھے ہوتے, بہرے, گونگے ہوتے تھے, یعنی جو وزیر کہے گا اس کو کر سکتے ہیں. جو لوگ پرانے جاننے والے بادشاہوں کے حال سے اچھی طرح جانتے ہیں. اب بادشاہ نے دیکھا واقعی اس میں تو جو ہے بڑی اچھی چیز ہے. اب شیعہ علماء کو بلاؤ, شیعہ علماء کو بلائے گا, کہا دیکھو یہ کیا ہے, اس کو دیکھو نام ہمارا مطلب حق پہ ہے نا, اگر تم نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں تم ساری شیعت ختم کر دوں گا اور تم کو قتل کرو. اب جو ہے گھبرا گئے, جو عالم گئے تھے گھبرا گئے. ٹھیک ہے, ہم کو 3 دن کا موقع دیں, ہم 3 دن میں اس کا جواب دیں. اب جو ہے چلے گئے. جانے کے بعد میں اب اور جو علماء کو بلایا ہے کہ آئیے دیکھیے کیا چیز ہے, مطلب یہ بادشاہ نے جو بتایا ہے اس کا کوئی
حل نہیں نکلتا ہے. بہت سوچا کیا کیا جائے گا, اس کا جواب کیا دیا جائے. آخر نے کہا امام سے توجہ, امام سے, اپنے وقت کے امام, آپ وقت کا امام. کہا ایک ایک عالم جو ہے ایک رات کو جائے صحرا میں اور امام سے استغاثہ کرے, دعا مانگے. امام آئیں گے اور ہمارا مسئلہ کرنا. ایک عالم گئے, انہوں نے رات اور عبادت کرنے کے بعد صبح ہو گئی لیکن امام نہیں, واپس چلے آئے. دوسروں نے کہا کہ اب آپ کی بات, اب آپ جائیے, شاید آپ کی زبان پاک ہو. اب وہ چلے گئے. اب انہوں نے کہا عبادت کی, عبادت کرتے کرتے صبح ہو گئی. امام کو پکارتے رہے, امام نہیں آئے. تیسرے دن جب تیسرے عالم کی باری آئی, ہو گئے, انہوں نے عبادت کی. اب جب آخری موقع آیا تو امام تشریف لائے. اب امام نے جو ہے, اب انہوں نے کہا کہ مولا ایک آنکھ لگی ان کے, کہا میں امام آئے. امام نے کہا کیا سوال ہے تمہارا, کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ مسئلہ ہے شیعت خطرے میں, یہ بتائیے اس کا کیا جواب. امام نے جواب بتایا کہ دیکھو وزیر جو ہے, وزیر کے گھر میں الماری ہے, اس کے اندر ایک سانچہ رکھا ہوا ہے لوہے کا. یہ جب اناج چھوٹا ہوتا ہے تو یہ سانچہ اس پہ چڑھا دیتا ہے. اب جیسی اناج بڑا ہوتا ہے تو وہ سانچے میں سے وہ باہر نکل آتا ہے, وہ اس پہ کھلتا ہو جاتا ہے. یہ بےمانی کا ہے. لیکن یاد رکھنا, اس کو اگر یقین نہ آئے تو اس سے کہنا کہ اس کو پھوڑو, اس کے اندر توڑنے کے بعد اس کے اندر راکھ نکلے گی. یہ امام نے اندر کی بات بتا دی, اس کے اندر راکھ نکلے گی. اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں. وہ کہاں سے جانے کہ اس کے اندر کیا ہے, وہ خود اگانے والا خود نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے. اب جب دربار سجا, تیسرا دن ہوا, کیا پھر جب امام جانے لگے تو عالم نے پوچھا کہ مولا اب یہ جملہ ہمارے, یہ جملہ جہاں تک مسجد میں لایا ہو اس جملے کہ مولا پہلے دن آپ کو استغاثہ کا کیا, آپ نے دوسرے دن کیا, آپ نے کیا, 3 دن ہو گئے, تیسرا دن آپ آئے, ایسا کیوں؟ یہ سوال ہمارے بھی ذہن میں ہوتا ہے. امام نے فرمایا اگر تم دربار میں مجھے پکارتے تو میں دربار میں آ کے تمہیں اس کا جواب دیتے. تم مجھے پکارو تو صحیح, ایک بار پکارو, یا امام زمانہ, اے فرزند زہرا. اب جب آگے گئے اور جانے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا, بتایا کہ اس کے گھر میں سپاہی دیکھیے, اس کے الماری میں جو ہے یہ سانچہ رکھا ہوا ہے. سانچہ لایا گیا, اس کو کھولیے, اس کے اندر انار ہے, یا انار کے اندر اس کے اندر راکھ بھری ہوئی ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہے, کوئی دانا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جیسے کھولا گیا تو اس کے اندر سے پوچھے کی طرح راکھ نکلی. تب بادشاہ کو اسلام مذہب شیعہ قبول کرنا پڑا صرف ایک امام کی وجہ سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ 3 جو ہے یہ جہاں چلے جاتے ہیں وہ بربادی بچا دیتے ہیں. ایک سلوات پہ دیکھو, یہ جہاں جائے, جہاں ان کا نام لیا جائے وہاں خباثت ہی خباثت ہے. لیکن اس کا الٹا یہ ہے کہ جہاں اگر رسول نے فرما دیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت و ذکر علی سے, یہ اس کا الٹ ہے کہ جہاں تم ان کے نام لوگے وہاں تم پھنس جاؤ, اور لیکن جہاں تم علی کا نام لو وہاں تمہارے لیے راستہ اس طرح سے کھل جائے گا کہ تم جو سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہ کہاں سے تمہاری مدد آئی. ایک مرتبہ پکار کے تو دیکھو, یہ مائیں جو ہوتی ہیں یہ مائیں ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ٹھوکر لے گی کا یہ علی مدد, بھائی بے ساختہ نکلتا ہے یہ علی مدد. بھائی یہ علی مدد شیعت کی واحد پہچان ہے. ہم کہتے ہیں کہ پالنے والے ہم مرے تو ہمارے عاقبت بخیر فرما, یہ دعا مانگتے ہیں ہم لوگ. لیکن جب ہم نے علی کا نام کبھی لیا ہی نہیں, نہ ممبر سے سنا ہی نہیں, تو ہم کہاں سے علی کریں. ایک واقعہ میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں, ہمیشہ بچوں کے درمیان میں سننے والا ہوں. میں جاہل انسان ہوں, کچھ نہیں آتا ہے, مطلب یہ صرف
नजराना है जो मुझे याद होता है, जो मैं वो बता देता हूँ। मैं जो है, मैं कोई जाकिर नहीं हूँ, कोई मौलवी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं आले मोहम्मद के गुलामों का ख्वाब भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। लेकिन बस एक जहन है कि मजलिस करना है, होना है, बुलाना है, जनाब सैयद बस। ना जाने क्या 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 बिंबाओं में पढ़ा जाता है कि वो चंद्रयान 3 पे जो है अहले सुन्नत पहुंच गए, शिया नहीं पहुंचे, हिंदू पहुंच गए, शिया। अगर अकीदे का जवाब दो, पहले अकीदे का जवाब दो, नहीं पहले उनका जवाब दीजिए कि अगर आप इतने काबिल हैं तो आप क्यों नहीं गए? आप जो शियों पे तनकीद कर रहे हैं, आप जो मिंबर पे बैठ के फजूल सियासी बातें कर रहे हैं, लोग मतलब वाह 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 कर रहे हैं। ये फिर चंद यहाँ जब शिया कोई नहीं गया, अमर शिया नहीं गया, तुम फंड्स का पैसा छोड़ोगे तब तो शिया जाएगा। तुम पैसे तो छोड़ो, हमको पढ़ाओ, तो हमको पढ़ने तो दो, तुम पढ़ने ही नहीं देते हो, फिर कहो चल यार। अब ये तो उनका जुमला, अब अकीदे का जुमला ये है कि जब हम चांद को तोड़ने वाले को अपने घर बुला लेते हैं तो हमें जाने की जरूरत क्या है? एक सलवात मेरे मोहम्मद नारे हैदरी हैदरी आवाज़ बुलंद नारे सलवात। दिल बड़ा कीजिए क्योंकि हम आले मोहम्मद के चाहने वाले। कभी भी मजलिस हुसैन में तंगदस्त नहीं होगा इंसान जो इमाम हुसैन की राह में खर्च करेगा। वो कितना देता है तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं। वो कहते हैं तुम कर्जा लेके करो, कर्जा अगर मैं ना अदा करूँ तो मैं हुसैन के कर्जा हो। बहुत से लोग हैं हज करते हैं, उमरा करते हैं, ज़ियारत को नहीं जाते। ये ज़ियारत का मौसम चल रहा है, ज़ियारत करने नहीं जाते। वो अहले सुन्नत का एक नारा है कि अजमेर वो जाते हैं, ख्वाजा जिन्हें बुलाते हैं। ये नारा सबको याद है, हर जगह डंका पिटा हुआ है। अजमेर वो जाते हैं, ख्वाजा जिन्हें इमाम हुसैन बुलाएंगे तो हम जाएंगे, ये नारा है। जब तक वो नहीं बुलाएंगे तो हम कैसे जाएंगे? अब क्या तुम क्या हबीब इब्न मज़ाहिर हो के तुम्हें खत देके बुलाया जाए? तुम बनो तो सही वैसे हबीब इब्न जैसे, जब तुम्हें बुलाया जाएगा। बैठे हैं, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। मोहब्बतें अली सारी कसौटी मोहब्बतें, जिसने अली अली किया। अब जो वाक़या मैं बयान कर रहा था, जो मतलब जो हमेशा बता कि एक शख्स रसूल अकरम के साथ चल रहा है, जाने के बाद कब्रिस्तान से गुजर हुआ, उसको मस्ती सूझी, कहने लगा क्या रसूल अल्लाह किसी मुर्दे पर सुना ठीक है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है, एक काबू में ठोकर मारी, काबू खोली, वो निकल गए। जैसे ही निकला, निकलने के बाद लौट कहा मेरी उठी नहीं, मेरी उठी नहीं, मेरी उठी नहीं। हाँ रसूल अल्लाह सारे साहबी कहते हैं रसूल अल्लाह एक जिंदा किया वो भी पागल, भाई एक को उठाया वो भी पागल। पागल को नहीं, पागल तुम हो। ये जब मरा था तो ये ऊँटनी से गिर के मरा था और मेरी ऊँटनी ऊँटनी कहते हुए मरा। अब जब इसे उठाया गया तो जो ये आखिरी लफ्ज ये कह रहा था, ये वही कहता हुआ उठा। तो हम जो जिंदगी भर अली 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 कहते हैं, जब हमें कयामत में उठाया जाएगा तो हम अली अली कहते हुए उठेंगे। एक सलवात भेजे मोहम्मद। दिलों में, अपने बच्चों के दिलों में अली की मोहब्बत है। कभी बेनमाजी नहीं होगा, कभी रोजा खोर नहीं होगा, अगर उसे अली मालूम है तो। लोग कहते शब्दारियाँ होती है, तुम्हारी नमाज खाने पर खुदा की कसम छूटा है। अगर यहाँ शब्दारी हो रही है और अगर मस्जिद में 7-8 लोग आते हैं तो जो लोग सुबह के वक्त यहाँ पे हैं वो जाके सब नमाज पढ़े। भाई मोहब्बत हुसैन जो है नमाज पढ़ना सिखाती है, नमाज से दूर नहीं करती है। ये अपना अपना नजरिया है, ये हमारी सोच है। हमको बिल्कुल ही आज़ादारी के बारे में ज़बान नहीं खोलना चाहिए। तो ये आखिरी जुमले और बहुत कम
مختصر سی مجلس پڑھتا ہوں میں آج جو کہ سالانہ مجلس ہے اس لیے تھوڑا سا وقت لیتا ہوں اگر میں 20 منٹ آدھے گھنٹے زیادہ لیتا ہوں وہ اچھا میں پڑھتا ہوں بالکل بہت کم مجلس پڑھتا ہوں بہت کم مسائل پڑھتا ہوں بالکل میرے جگر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جو مسائل یا ان کا ذکر بیان کروں ان کے اس سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں جو آج دنیا جو ہے آزاداری میں فلسطین کا ظلم لاتے ہیں یہ فلسطین کا ظلم اس کے آگے کچھ نہیں ہے جو امام حسین نے ظلم سہا ہے پاکستان میں جو شیعہ مارے جا رہے ہیں جو خون خرابہ مچا ہوا ہے یہ کیا ہے علی کی دشمنی ہے شیعہ اس لیے ہے کہ علی کا دشمن ہے یعنی دنیا میں پہچانے جا رہے ہیں اور ایک نئی چیز آپ کو بتاؤں اسی مہینے کہ 20,000 لوگ مصر میں شیعہ ہو گئے 20,000 جو کہ عربوں کا گڑھ تھا کسی وقت لوگ جانتے ہیں یعنی سب سے زیادہ دشمنان ہے جہاں آج وہاں پہ لوگ شیعہ ہوئے مولا علی رضوان کے ساتھ جو کچھ پوری دنیا میں ہے آپ ہمیشہ بولتے ہیں وہ قرآن کے اندر اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں ہے کہ مولا علی شاہ فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تحت الباب وہ نقطہ میں علی یعنی پوری دنیا ایک نقطے میں یعنی اگر دنیا کو دیکھنا ہو تو پہلے وہ نقطہ دیکھنا پڑے گا جب تک نقطہ سمجھ میں نہیں آئے دنیا سمجھ میں نہیں آئے سمجھدار ہے پہلے سے معلوم ہو جائے نقطے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ڈاٹ کہتے ہیں آج وہ نقطہ جو 1400 برس پہلے مولا علی نے اپنے لیے کہا آج وہی نقطہ انگلش زبان میں ڈاٹ کے نام سے آج گھوم رہا ہے ہر جگہ کیسے گھوم رہا ہے آپ جب تک دنیا میں اگر کوئی چیز سرچ کرنا ہو تو جب تک وہ ڈاٹ نہیں ڈالیں گے آپ جب تک ڈاٹ نہیں ڈالیں گے آپ جب تک وہ چیز کھلے گی نہیں یعنی مولا علی نے اس وقت بتا دیا تھا کہ میں وہ ڈاٹ ہوں وہ نقطہ ہوں کہ جب تک مجھ پہ کلک نہیں کیا جائے گا دنیا کبھی کھلنے والی نہیں ہے ایک سلمان دینے یہ وہی ڈاٹ ہے وہی نقطہ ہے جو آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا یہ ڈاٹ ہے کیا بھائی کچھ اور لگا دیتے یہ ڈاٹ ہی کیوں ہے کہ دنیا چاہے علی کو مولا مانے یا نہ مانے علی مولا ہے ایک انگریز سائنس رائٹر لکھتا ہے کہ میں نے جب نہج البلاغہ پڑھی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنی ہے نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے کہ مولا علی کے سامنے بنی ہے یعنی یہ اس کا شاہد صرف دو ہی لوگ ہیں یا مولا علی ہے یا خدا ہے اور نہ جانے کتنے کتنے لوگ یہ کہتے کہتے مر گئے کہ علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک واقعی چاہے ہم علی کو مانے یا نہ مانے علی مولا ہے کیونکہ انسان جب مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو مولا علیہ السلام اسی قبر میں آتے ہیں چاہے وہ منافق ہو چاہے وہ مومن سب کی قبر میں جاتے ہیں سب کی لیکن ایک فرق ہے اس میں جب مومن کی قبر میں جاتے ہیں تو اس کے سامنے پہچانے کھڑے ہوتے اور جب ان کے جب اس سے سوالات کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں تھوڑا آہستہ یہ میرا چاچا ہے اس سے تھوڑا نرمی سے سوال کرتا اور جب منافق مرتا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے سراہنے کھڑے تاکہ میں اس کو دکھائی نہ دوں یہ ہے مولا علی کے نام مولا علی بغیر علی کے دنیا خالی ہے
میرے شاعر کہتا ہے کہ ہر جا ہی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا جی سے ہے تو جہنم میں جائیے. ایک سلوات بھیجے محمد سفر کا حسین کی 4 برس کی بچی 4 برس کی بچی جس کے گھر میں چھوٹی بچی کتنی محبت کرتا ہے کتنی محبت اور جس کے گھر میں ایک بچی اور پورا گھر بھرا ہوا عزیز یہی حال جناب سفینہ کا 4 برس کی حسین کی یتیمہ عزیزو وہ بچی کہ جس نے کبھی زمین پہ قدم نہ رکھا ہو کبھی عباس کی گود میں کبھی علی اکبر کی گود میں عزیزو ہر کسی کی گود میں جب سونا ہوتا تھا حسین کے سینے پہ سونے والی عزیزو اس بچی کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ایسا ظلم ایک 4 برس کی بچی کے ساتھ اور آج عمر اللہ عزیزو آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی کون سی ایسی بچی وہ بچی جو جس نے کبھی زمین پہ قدم نہ رکھا ہو اور اس کے گردن میں رسی باندھ کر کسی نے پوچھا کہ ساری بیویوں کے شانے بنے ہیں لیکن یہ بچی کا گلا کیوں بندھا ہے عزیزو یہ بیویاں یہ بچی کی وجہ سے جھک کے چلنے لگی عزیزو اس بچی کو کربلا سے کوفہ سے شام پھر آیا گیا میرے امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس 4 برس کی بچی پر سلام ہو اس 4 برس کی بچی پر جس کے گالوں کی انگار جس کے رخساروں کی انگار کربلا سے کوفہ سے شام مسلسل تبدیل ہوتی رہی عزیزو معلوم یہ پڑا اے مولا یہ رنگت کیوں بدلتی تھی پتا چلا کہ ہر بار شمرے نہیں ارے ننھے گالوں پر تماچے مارتا تھا حجکم اللہ خدا کوئی رنگ دے دیوار میں حسین کے آزینو جائے متوجہ حسین نے چاہا کہ رخصتی لے سکینہ سے الوداع کہا ارے گھوڑے پر بیٹھے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن زلجنا آگے نہیں بڑھتا ارے بہت کوشش کی لیکن آگے نہیں بڑھتا ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا حسین نے دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے سمو سے لپٹی ہے ارے بہن کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے ارے میرے بابا کو نہ لے جا صبح سے جو بھی گیا ارے پلٹ کے واپس نہ آیا حجکم اللہ بچن منڑوں کی ہو عزیزو ایک مرتبہ جب شام غریب آئی ارے خیموں میں آگ لگی ارے سب بچے یہاں سے وہاں ارے بچی زینب نے دیکھا کہ سکینہ نہیں مل رہی ارے صحرا کی طرف گئی آواز دی الہیا یا بنیا اے سکینہ ارے تم کہاں ہو کہیں آواز نہیں آتی دیکھا ہے اور ایک لاشا بڑا ہے سکینہ تاشے سے لپٹی ارے بہن گئی اے میرے بابا آپ کے بعد ارے میرے گھر
یہ مہینے کے مانگے چیزیں یہ مہینے تماچے مانگے دشمن اعظم پاکستان میں رشیا ناصب کرنا پانے والے کو ہدایت ہدایت امام زمان علیہ السلام نے مجھے تاکید ہم کو ان کے لشکر شمار السلام علیکم وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أبدا نذر سلام الله بھائی جاوید بھائی آپ کو موبائل نہیں لگ رہا تھا ہاں 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 سلام چلو سلام کریں اس کے ہاتھ لانے کو یہ 3 سال کے جس نے دیا زمانے کو इतने से लोग में मातम करोगे ये लगा देगा कर शुरू कर दे सबर करो